السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کی کتاب الدروس المہمہ کے اوپر درس چل رہا ہے، اور اس کتاب کا پہلا درس یہ تھا کہ عام آدمی کو چاہیے کہ قرآن پاک کی چھوٹی چھوٹی صورتیں، خصوصاً سورہ فاتحہ، ان کی تلاوت سیکھے، ان کو زبانی یاد کرے اور ان کی تفسیر جاننے کی کوشش کرے۔ چنانچہ اس ضمن میں گزشتہ روز میں نے سورہ فاتحہ کی اہمیت اور اس کے فضائل پہ دلالت کرنے والی احادیث آپ کے سامنے رکھی تھی، اور آج سورہ فاتحہ پہ گفتگو کرنا چاہوں گا۔ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے، ایسا نہیں ہے کہ سورہ فاتحہ سے پہلے ایک آیت ہے، بلکہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ اپنے سلسلہ صحیحہ میں وہ روایت لے کر آئے ہیں جسے امام دارقطنی اور امام بہقی روایت کرتے ہیں جناب ابو ہریرہ کے حوالے سے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم الحمدللہ پڑھو، یعنی کہ سورہ فاتحہ پڑھو، تو اس سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرو۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ ام الکتاب ہے، ام القرآن ہے، یعنی قرآن کی بنیاد ہے۔ جتنے مضامین پورے قرآن پاک میں آئے ہیں ان کا اختصار سورہ فاتحہ میں موجود ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ وہ 7 آیتیں ہیں جن کی بار بار تلاوت کی جاتی ہے، ہر نماز میں تلاوت کی جاتی ہے، ہر نماز کی ہر رکعت میں تلاوت کی جاتی ہے۔ اور فرمایا ان 7 آیتوں میں سے ایک آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے، سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے، اور یہی موقف درست ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بہت سے فوائد ہیں، اس کی وجہ سے بہت سی برکتیں اور رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوتی ہیں۔ اس لیے شریعت نے بہت سے مقامات پہ بسم اللہ پڑھنے کی ترغیب دی ہے۔ کہیں پہ صرف بسم اللہ اور کہیں پہ بسم اللہ کے ساتھ مزید کچھ کلمات ہوتے ہیں، لیکن بسم اللہ بہرحال موجود ہوتی ہے۔ تو بسم اللہ کے فوائد بہت زیادہ ہیں، بسم اللہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن یہ دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اردو بولنے والے ہمارے کئی بھائی بسم اللہ کی جگہ پہ 786 لکھتے ہیں، اور یوں بسم اللہ سے ملنے والے فوائد سے محروم ہو جاتی ہیں، بسم اللہ کی وجہ سے حاصل ہونے والی برکتوں سے معلوم ہو جاتی ہیں۔ بسم اللہ کی جگہ پہ 786 لکھنا ثواب تو نہیں ملے گا، گناہ ملنے کا خطرہ موجود ہے، کیونکہ آپ اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں کہ 786 بسم اللہ کی جگہ پہ ہے۔ یہ کس نے آپ کو کہہ دیا؟ بسم اللہ تو اللہ کا کلام ہے، 786 آپ کا حصہ ہے، اس کو آپ نے بسم اللہ کے قائم مقام بنا دیا۔ اتنا بڑی اتھارٹی آپ کے پاس کہاں سے آ گئی؟ اتنا بڑا اختیار آپ کو کس نے دے دیا؟ بیٹھے بٹھائے آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا ہے، تو 786 بسم اللہ کی جگہ پہ لکھنا، اس کی وجہ سے گناہ تو مل سکتا ہے، ثواب نہیں۔ ثواب کب ملے گا؟ جب آپ بسم اللہ کہیں گے، اللہ کا نام لیں گے۔ 786 پہ کیسے ثواب ملے کہ آپ نے اللہ کا نام لینا گوارا نہیں کیا؟ اللہ کے نام کی جگہ پہ آپ نے 7 اور 8 اور 6 کہنا شروع کر دیا ہے۔ پھر ثواب کی امید رکھیں، برکتوں کی امید رکھیں۔
یہ آپ کی خام خیالی ہے. تو اس لیے میرے بھائیو بسم اللہ کی جگہ پہ بسم اللہ ہی لکھا کریں. بسم اللہ پڑھنے کی ترغیب شریعت نے بہت سے مقامات میں دی ہے اور اس کے فوائد بھی بتائے گئے ہیں. مثال کے طور پہ جناب امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب ابان ابن عثمان سے. ابان ابن عثمان ہمارے تیسرے خلیفہ کے صاحبزادے ہیں. ہمارے تیسرے خلیفہ کا نام کیا ہے؟ جناب عثمان ابن عفان. تو ان کے صاحبزادے ابان ابن عثمان کہتے ہیں کہ میں نے حدیث سنی اپنے ابا جناب عثمان سے، اور وہ کہہ رہے تھے، کون کہہ رہے تھے؟ جناب عثمان کہہ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو کوئی شام کے وقت یہ کلمات کہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، جو کوئی یہ کلمات شام کے وقت کہے اور 3 بار کہے صبح تک اس پہ کوئی ایسی مصیبت نہیں آئے گی جو اچانک آنے والی ہو، اور جو صبح یہ کلمات کہے شام تک اس پہ کوئی ایسی مصیبت نہیں آئے گی جسے اچانک آنے والی مصیبت کہا جاتا ہے. جناب ابان ابن عثمان پہ فارس کا حملہ ہو چکا تھا. کن پہ؟ تو جب یہ حدیث بیان کر رہے تھے تو حدیث سننے والا ان کو تعجب سے دیکھنے لگا. کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہمیں آپ ایسی حدیثیں سنا رہے ہیں اور آپ پہ حملہ ہو چکا، پھر آپ پہ حملہ کیوں ہوا ہے؟ فارس بھی تو اچانک آنے والی مصیبت ہے. تو جناب عثمان ابن عفان نے کہا کہ تم مجھے اس انداز سے دیکھ رہے ہو تو یاد رکھو جب مجھ پہ فارس کا حملہ ہوا تھا اس دن میں یہ دعا پڑھنا بھول گیا تھا. اس دن میں یہ دعا پڑھنا بھول گیا تھا. میرے بھائی یہ اذکار جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائے، یہ کلمات جو اللہ تعالیٰ کے ہیں، ان میں بڑی برکتیں ہیں، بڑی رحمتیں ہیں، بڑے فوائد ہیں. لیکن ہم اپنے پیر صاحب سے کیا پوچھیں گے؟ پیر صاحب کو وظیفہ دے دیں. ہماری کوشش ہوتی پیر صاحب کو اپنا وظیفہ دے دیں، چاہے پنجابی میں بنا کر دے دیں، جبکہ اللہ کا کلام 30 پارے آپ کے پاس موجود ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شاندار دعائیں آپ کے پاس موجود ہے. یہ دعا بسم اللہ کہ میں اللہ کا نام لیتا ہوں، وہ اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، جس کا نام لیا جائے تو آسمان و زمین میں کوئی بھی مخلوق آپ کو نقصان نہیں دے سکتی. وہو السمیع العلیم، وہ خوب سننے والا ہے اور خوب علم رکھنے والا ہے. تو میرے بھائی دیکھیے کہ اللہ کے نام میں کتنی برکت ہے، کتنی قوت ہے، کتنی طاقت ہے. لیکن کیا یہاں پہ صرف اللہ اللہ کہا گیا کہ پورا بسم اللہ کہا گیا ہے؟ پورا بسم اللہ یہ بھی ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ کچھ لوگ تو وہ ہیں جو اللہ کا نام لیتے ہی نہیں، اور کچھ لینے والے ایسے ہیں جنہیں شیطان نے گمراہ کر دیا، بسم اللہ کی بجائے صرف اللہ اللہ کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ وظیفہ ہے، یہ ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا. نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی اس انداز سے اللہ کا ذکر نہیں کیا. اللہ کا نام لیں تو اللہ کے بارے میں پوری بات بتائیں، پوری بات کہیں. آپ کہیں بسم اللہ، اللہ کا نام سے میں ابتدا کرتا ہوں. آپ کہیں سبحان اللہ، اللہ کا نام یہاں پہ آیا نا سبحان اللہ کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے. آپ کہیں اللہ اکبر، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے. آپ کہیں الحمدللہ، میں اللہ کی تعریف بیان کرتا ہوں. لیکن صرف اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ تو اس لیے بسم اللہ اللہ کا پورا نام لیا جائے، بلکہ اگر بسم اللہ کے ساتھ آپ نے مزید کلمات بتائے ہیں تو وہ بھی کہے جائے. ایسے میرے بھائیوں ہمارے چوتھے خلیفہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، اور حدیث ابن ماجہ کی ہے، حدیث بالکل صحیح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی شرمگاہ اور جنوں کی نگاہوں کے سامنے جو چیز پردہ بنتی ہے وہ ہے بسم اللہ.
جب آپ پیشاب کے لیے جاتے ہیں، پخانے کے لیے جاتے ہیں، شلوار اتار دیتے ہیں، چادر اتار دیتے ہیں، آپ ننگے ہو چکے ہیں، اور اس حالت میں مخلوقات میں سے کوئی اور دیکھے نہ دیکھے، جن بہرحال دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ اس بارے میں سورہ اعراف میں، اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، کہ شیطان اور شیطان کے چیلے تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ پیشاب کرتے ہوئے، پخانا کرتے ہوئے مجھے شیطان نہ دیکھے، مجھے جن نہ دیکھے، تو کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ اور پھر دوسری حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ باتھ روم، پیشاب پخانے کے مقامات، یہ وہ مقامات ہیں جہاں پہ جن حاضر ہوتے ہیں، جن رہتے ہیں۔ اس لیے جب تم میں سے کوئی ایسی جگہ پہ آئے، یعنی کہ پیشاب پخانا کرنے لگے، تو یہ دعا پڑھ لیا کرے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں شیطان جنوں سے محفوظ رہنے کے لیے اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں، یعنی کہ ان کے شر سے تو ہی مجھے بچائے گا، ورنہ میں ان کے شر سے بچ نہیں سکتا۔ تو اب کیا کہا جائے گا؟ بسم اللہ، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب تم میں سے کوئی گھر میں داخل ہو اور اللہ کا نام لے، یعنی کہ کیا کہے؟ بسم اللہ، اللہ کا نام لے، تو شیطان کہتا ہے اپنے چیلوں سے، اپنے ساتھیوں سے، لا مبیت لکم، کہ آج یہاں پہ تمہیں ٹھکانہ نہیں ملے گا، آج کی رات گزارنے کے لیے یہ گھر ہماری رہائش نہیں بن سکے گا۔ اور پھر جب تم میں سے کوئی کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ کہتا ہے، تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ لو جی آج ہم اس گھر کے کھانے سے بھی محروم ہو گئے۔ کیا پڑھنے کی وجہ سے؟ بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے۔ فرمایا اور اگر تم میں سے کوئی داخل ہوتے ہوئے اللہ کا نام نہ لے، بسم اللہ پڑھے بغیر گھر میں داخل ہو، تو شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے لو جی رہائش کا بندوبست ہو گیا ہے، اب باقی کیا رہ گیا ہے؟ کھانا۔ اور جب کھانا کھاتے ہوئے بھی کوئی بسم اللہ نہ پڑھے، تو شیطان کہتا ہے لو جی کھانے کا بندوبست بھی ہو گیا۔ آپ دیکھیے بسم اللہ میں، اللہ کے نام میں کتنی قوت ہے، کتنی طاقت ہے، کتنی اللہ کی طرف سے برکتیں ملتی ہیں، کتنے فوائد ملتے ہیں، کتنے نقصانات سے آپ محفوظ رہتے ہیں۔ امام بخاری، امام مسلم اور دیگر ائمہ حدیث روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنی بیگم سے مباشرت کرنے لگے، ہم بستری کرنے لگے، اور یہ دعا پڑھ لے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اگر اس ہم بستری سے اللہ نے کوئی اولاد دی تو یہ اولاد شیطان کے شر سے محفوظ رہے گی، اس اولاد کو شیطان نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ آپ دیکھ لیجئے، یہ تو صحیح حدیث میں آیا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے اور ایک فرشتہ ہے۔ شیطان کی کوشش یہ ہے کہ انسان کو برائی پہ لگائے، اور فرشتے کی کوشش یہ ہے کہ انسان کوئی نہ کوئی نیکی کر لے۔ اب یہ شیطان جو ہر وقت آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے، جس نے ہمارے ابا آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دیا تھا کہ نہیں؟ تو دیکھ لیجیے کتنا یہ شریر ہے۔ تو اس کے شر سے بچنے کے لیے اللہ کی مدد کی ہمیں ضرورت ہے، اللہ کی مدد کے بغیر ہم شیطان کے شر سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ اس لیے جہاں جہاں پہ سکھایا گیا ہے کہ بسم اللہ پڑھی جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، وہاں وہاں پہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنے گھر سے باہر نکلے اور یہ دعا پڑھے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو آواز آتی ہے
کہ یہ ذکر تیرے لیے کافی ہے، اب تو محفوظ رہے گا، شیطانوں سے بھی بچا رہے گا۔ گھر سے نکلتے ہوئے ہمیشہ یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ اللہ کا نام لے کر میں گھر سے نکل رہا ہوں، میں نے اللہ پہ توکل کیا ہے، اللہ پہ بھروسہ کیا ہے، اللہ پہ اعتماد کیا ہے۔ یعنی کہ گھر سے نکلتے ہوئے انسان کو 100 طرح کے ڈر ہوتے ہیں، 100 طرح کا خوف ہوتا ہے، لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے بھروسہ کس پہ کیا ہے؟ ان تمام نقصان دہ چیزوں سے بچنے کے لیے میں نے اللہ پہ توکل کیا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، نیکی کی توفیق دینے والا بھی اللہ ہے، گناہوں سے محفوظ رکھنے والا بھی اللہ ہے۔ تو جب یہ دعا پڑھ لیتے ہیں تو آواز آتی ہے کہ اے انسان یہ دعا تیرے لیے کافی ہے، اس کی وجہ سے تو محفوظ ہو گیا ہے، شیطانوں سے بچ گیا ہے، ان کے حملوں سے نجات پا گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس لیے بسم اللہ کا اہتمام کریں قرآن پاک کی تلاوت سے پہلے، اور خصوصی طور پہ سورہ فاتحہ کا بسم اللہ حصہ ہے، اس لیے ہر وقت سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھا کریں۔ اور یہاں پہ بھی ائمہ کرام پڑھتے ہیں، بہت سے بھائی سنتے ہیں کہ شاید مسجد نبوی کے امام، مسجد حرام کے امام بسم اللہ نہیں پڑھتے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ بسم اللہ پڑھتے ہیں، لیکن مسلم شریف کی حدیث ہے، جناب انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، میں نے جناب صدیق کی امامت میں نمازیں پڑھی ہیں، میں نے جناب فاروق کی امامت میں نمازیں پڑھی ہیں، ان کی قرات کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے ہوتا تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بسم اللہ آہستہ آواز سے پڑھتے تھے۔ جناب انس ابن مالک بطور مقتدی ان کی زبان سے پہلا لفظ جو سنتے تھے وہ کیا ہوا کرتا تھا؟ الحمدللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بسم اللہ پہلے پڑھی جا چکی ہے، اعوذ باللہ پہلے پڑھی جا چکی ہے، اللہم باعد بینی و بین خطایا یہ دعا پڑھی جا چکی ہے، یا سبحانک اللہم یہ دعا پڑھی جا چکی ہے۔ تو میرے بھائیو، بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کے آغاز میں پڑھیں گے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اللہ کے نام سے آغاز کرتا ہوں۔ کس چیز کا؟ سورہ فاتحہ کی تلاوت کا۔ اللہ کا نام لے کے میں آغاز کر رہا ہوں۔ الرحمن جو بہت مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، رحمت اللہ کی صفت ہے، بہت عظیم صفت ہے۔ آج ہم اگر زندہ ہیں، آج اگر ہم سانسیں لے رہے ہیں، تو یہ سب کچھ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہے۔ اللہ کی رحمت نہ ہو تو ہم ایک لمحے کے لیے بھی اس زمین پہ زندہ نہیں رہ سکتے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نے ہر مخلوق کا احاطہ کر رکھا ہے، ہر مخلوق اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ کسی کا رحمت میں حصہ زیادہ ہے، کسی کا کم ہے، لیکن بہرحال ہر کوئی اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ مسلمان ہیں تو وہ بھی اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، کافر ہیں تو وہ بھی اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، بلکہ مخلوقات، پرندے، ہر چیز اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ اللہ کی رحمت نہ ہو تو ہم گنہگار انسان ایک لمحے کے لیے بھی اس زمین پہ زندہ رہنے کا حق نہیں پاتے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگ جو ظلم و زیادتی کرتے ہیں، اس ظلم و زیادتی کی وجہ سے اگر میں انہیں پکڑنے پہ آؤں تو اس زمین پہ کوئی ایک انسان بھی زندہ نہ رہ سکے۔ تو بہرحال میرے بھائی، یہ بسم اللہ کے بارے میں چند معلومات تھی۔ سورہ فاتحہ اور بسم اللہ پہ مزید گفتگو جاری اور ساری رہے گی۔ اب میں آپ کے سوالوں کی جانب آتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں وہ اپنا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنا کلام پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔